چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانپ کر اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ چلیے ساتھیوں دیکھیں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ بچوں کی تربیت کے متعلق ہماری جو چھوٹا سا ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، اللہ کی مرضی، ٹھیک ہے، تو ہمارے 4 پارٹ ہو چکے تھے الحمدللہ۔ آج ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا 5واں پارٹ ہے، 5th پارٹ ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے بہت سارے جو ہیڈنگ تھی، ٹھیک ہے، اس میں جو بہت ساری باتیں تھیں آپ تک پہنچا دی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ساتھیوں پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، کم از کم یہ پوائنٹس ہیں 48، ٹھیک ہے، 48 پوائنٹ ہیں یہاں پر۔ تو یہ بہت ہی زیادہ اہم پوائنٹس ہیں ساتھیوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو میں تو کہوں گی کہ آپ یہ ایک کام کیجئے، آپ کاپی لیجئے اور ایک پین لیجئے، ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ابھی آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، پھر آپ کا یہ مائنڈ میں رہے گا تھوڑا سا کہ جلدی سے میں بس لکھ لوں، لکھنے پر فوکس رہے گا، سنیں گے اچھے سے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک کام کیجئے گا، جب بعد میں ریکارڈنگ آئے گی، ٹھیک ہے، ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، ریکارڈنگ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ نوٹ ڈاؤن ضرور کرنے ہیں انشاءاللہ، بلکہ آپ کو اچھے سے ان کو یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے ساتھیوں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں مختصر اور قیمتی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، مختصر ہیں، دیکھ لیجیے 48 میں مختصر ہیں ساتھ کے، اور قیمتی بہت زیادہ ہیں، خیر ٹھیک ہے الحمدللہ۔ بچوں کی ذہنی قوت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بچے کی جو ذہنی قوت ہے، مائنڈ اس کا کمزور ہے کہ اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ظاہری اور باطنی اصلاح اور تربیت کے لیے درج ذیل نکات پر عمل کریں تو انشاءاللہ بہترین نتائج حاصل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ساتھی، ٹھیک ہے۔ ہم سبھی چاہتے ہیں کہ وہ ظاہر سے بھی بہت اچھے نیکوکار بن جائیں اور وہ باطن سے بھی بہت اچھے نیکوکار بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی پوائنٹس ہیں درج ذیل ہے نا، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں کہ جتنے بھی پوائنٹس نوٹ ہیں یہاں پر تو ان پر انشاءاللہ عمل کریں تو بہترین جو نتیجے ہیں ہوں گے نا ساتھیوں، نتیجہ ایک ہوتا ہے، نتائج بہت سارے، تو بہترین نتائج انشاءاللہ تعالی حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اولاد دے اور وہ بولنے لگے، حالانکہ آپ کو پتا ہے یہ، لیکن دوبارہ آگے یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اولاد دے اور وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ توحید سکھائیں، ہاں کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، اس کو کلمہ توحید سکھائیں۔ پھر اس کو ضروری آداب سکھائیں، جو بہت زیادہ ضروری آداب ہے نا ساتھیوں، وہ بچے کو سکھائیں۔ اور اماں ابا کہنے کے بجائے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، چھوٹے سے بچے جب بولنے لگ جاتا ہے نا اس کو اماں ابا یا آج کل مما پاپا ڈیڈی یہ چل رہا ہے، حالانکہ یہ جو دیکھیے چیزیں ہیں، یہ جو باتیں ہیں، جو کلچر ہم لا رہے ہیں، یہ ساتھیوں سراسر غلط ہے، یہ یہودیوں کا ہے جو آج فیشن بنا رکھا ہے نا سب نے۔ پہلے دیکھیے امی ابو کتنا اچھا لگتا ہے نا ساتھیوں الحمدللہ، ابا جان اما جان، ہاں تو ایسے کہا کرتے تھے پہلے کے بچے، لیکن ابھی جو بالکل ہی سب نے چینج کیا ہوا ہے، چاہے وہ دیندار ہیں چاہے وہ نہیں دیندار ہیں ساتھیوں، وہ کیا کر رہے ہیں، ایک تو ڈیڈی کہلواتے ہیں بالکل، ٹھیک ہے، اور ایک مما، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ٹھیک ہے لیکن اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا امی اور ابو ایک ادب والا ہوتا ہے نا، تو وہی کہلوائے تو زیادہ بہتر ہے ساتھیوں، کیونکہ ہم یہودی نہیں، استغفر اللہ، ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ایک ایمان والے ہیں، اور ہمیں ہر چیز میں اللہ کے نبی کے اسوے کو فالو کرنا انشاءاللہ تعالی ساتھیوں۔ تو یہ جو چیز ہے نا یہ چیز تبدیل کرائیے۔ اب دیکھیے ہم چھوٹے سے تھے، ہماری امی نے پاپا کہلوایا، ٹھیک ہے، اب ایج آ گئی، مطلب اتنی بھی نہیں، تو 24 ہے، تو اب 24 سال کے ہو گئے، اب کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دیں تو بڑا مشکل پڑ رہا ہے چھوڑنا نا، تو اب پاپا سے بابا کہنا اسٹارٹ کریں گے تو چل جائے گا، لیکن پاپا سے ابو کہنا تھوڑا ہارڈ پڑ رہا ہے، لیکن آپ کے چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑے ہو جائیں گے، ان کی عادت تبدیل نہیں ہوگی،
اسی لیے ابھی آپ اسٹارٹ کیجیے ان سے امی ابو کہلوانا، ٹھیک ہے؟ اور جو کہلواتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے سننے میں بھی کہ وہ امی کہہ رہے ہیں، وہ ابو کہہ رہے ہیں، الحمدللہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان کے بچے ہیں۔ آپ باہر نکل جائیں، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ڈیڈی اور مما، اور مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، تو بتائیں فرق کیسے کریں گے کہ مسلمان کے بچے ہیں یا یہ نان مسلم کے ہیں، یعنی غیر مسلم کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ چیز کو چھڑوانا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر سب سے پہلے آپ یہ نہیں کہلوائیے، یہ تو دیکھیں کہلوانا ہے ہی، ہاں پتا ہونا چاہیے کہ یہ میری امی ہیں یا ابو ہیں، لیکن سب سے پہلے اگر کچھ کہلوانا ہے تو اللہ کہلوائیں۔ اماں ابا کہنے کے بجائے سب سے پہلے کیا کہنا ہے، اللہ کہلانا ہے ساتھیوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ ایسے کہلوائیں، بچے کی زبان اللہ بڑی جلدی بولتی ہے الحمدللہ، کیونکہ نام ہی ہمارے رب کا ہے نا ساتھی الحمدللہ، تو اللہ اللہ کہلوانا ان کو سکھائیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ دوسرا کیا ہے، بچوں کو سلام کی عادت ڈلوائیں، ٹھیک ہے؟ سلام کی عادت بہت زیادہ ضروری ہے ساتھی، اور یہ بہت بہترین ایک ادب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب تک آپس میں سلام نہ کریں گے تب تک مومن نہیں ہو سکتے، اور جب تک مومن نہیں ہوں گے تب تک جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے ساتھیوں۔ تو بچپن سے دیکھیں جو عادت ڈالی جاتی ہے نا ساتھیوں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر بھی وہی آتی ہے الحمدللہ۔ بچپن سے ہی ہم بچوں کو کچھ نہیں سکھائیں گے، بڑے ہو کے کچھ بھی نہیں ہوں گے ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ تو دوسرے لوگ بھی نام رکھتے ہیں کہ فلاں فلاں کے بچے، لیکن سلام ہی نہیں کرتے ہیں نا، بہت سارے سے کہا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا سلام ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا سکھا رکھا ہے ماں باپ نے۔ تو سلام تو دیکھیے سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے السلام قبل الکلام، کی کلام سے پہلے یعنی بات کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے، سلام کرنا ہے، تو سلام سے ہی شروعات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں کو سلام کی عادت ڈلوائیں۔ اور جھوٹ بولنے سے، تھرڈ پوائنٹ ہے، جھوٹ بولنے سے اس کو نفرت دلائیں ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ ان کو سمجھائیں کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے؟ تو بچہ جھوٹ نہیں بولیے، ہر بات میں سچ بولیے، بھلے ہی جان چلی جائیں، اور واقعات ان کو سنائیے، ہاں کہ پہلے دیکھیں کیسے کیسے گزرے ہیں، لیکن کسی نے جھوٹ نہیں بولا، بھلے ہی ان کا سر کٹ گیا ہے، ان کی جان چلی گئی ہے، لیکن سچ کا ہی ہمیشہ ساتھ دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو، صدیق بندوں کو پسند کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جنت میں بھی سلام کریں گے نا، کہ سلام پیش کریں گے اپنے بندوں کو، تو سچی کہہ کر کہ میرے سچے بندوں کو میں سلام کرتا ہوں الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سچوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ساتھیوں۔ تو اپنے بچوں کے ذہن میں ڈال دیں کہ بچے کبھی جھوٹ نہیں بولنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور سچوں کا ہی ساتھ دینا ہے، جھوٹوں لوگوں کا ساتھ بھی نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ چیز بھی اگر تھوڑا سا آپ ان کو بتا دیں گے کہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو کیا ہوگا کہ جو ہمارا گال ہوتا ہے وہ چیر دیا جائے گا، گدی تک چیر دیا جائے گا، ان کو اپنی لینگویج میں آپ سمجھا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ چیزوں کا بھی دیکھیں، ان کو تھوڑے سے آپ کو کیا کرنا ہے، فضائل بھی بتانے ہیں نا، اور وعیدیں بھی بتانی ہیں۔ فضیلت نہیں بتائیں گے تو بھی اثر نہیں کرے گی بات، وعیدیں بھی نہیں بتائیں گے تو بھی نہیں اثر کرے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو آپ نے دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے تاکہ ان کے ذہن میں اچھے سے بات آ جائے انشاءاللہ، اور وہ اس پر عمل کریں انشاءاللہ ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور وہ چھوٹے بچے ہیں، ذہن بہت کچا ہے، ہاں لیکن کچا کہنے میں آتا ہے، حالانکہ ان کا ذہن ابھی پکا ہے۔ تو آپ جو سکھائیں گے وہ سیکھتے جائیں گے، تو انشاءاللہ ان کو نوٹ ڈاؤن کر کے انشاءاللہ ان کو روز 5 باتیں بھی آپ سکھا دیں گے نا، الحمدللہ بہت اچھا ہو جائے گا ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور یہ اپنی ذمہ داری سمجھ لیجئے، اپنی روٹین میں ایڈ کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے میں نے اپنے بچوں کو 5 باتیں جو آپ نے بتائی ہیں انشاءاللہ میں نے بالکل سکھا دی ہیں ان کو، ٹھیک ہے؟ اب ایک دیکھیے 4 پوائنٹ ہے یہاں پر، پردہ اور حیا کی اس کو تعلیم اور تاکید کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ کیا کرنا ہے، بچی ہے تو اس کو پردہ اور حیا کی، ہاں کہ دیکھیں سب سے زیادہ کیا ہے ہمارا جو زیور ہے، زیور رکھیں آپ ایگزامپل کے طور پر ان کے سامنے، اچھے اچھے زیور رکھیں اپنے جو آپ کے پاس ہیں، کہیں کہ قیمتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ قیمتی آپ کی چادر ہے، آپ کی حیا ہے، ہاں کہ نامحرم آئے تو شروع سے ہی نظریں جھکا لیں، ان کو احرام پہنا کے رکھیں، ان کو جینس ٹاپ سے اس سے بچائیں، بے حیائی کے جو لباس ہیں ان کو نہ پہنائیں، جیسے ٹاپ ہو گیا، لوور ہو گیا، جینس ہو گیا، ایسی ایسی چیزیں نہیں پہنائیں ساتھیوں، کیونکہ دیکھیے شروع سے ہی ان کو کیا ہوتا ہے کہ عادت جو ڈالیں گے وہی ہوتا ہے، ہم کہہ دیتے نا کہ ابھی تو چھوٹی ہے بچی کچھ بھی پہنا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں پہنا سکتے، ہم وہی پہنائیں جو وہ بڑے ہو کر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بڑے ہو کر وہ پہنے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو ان کی وہی عادت بن جاتی ہے۔ اب بعض بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے سے بچوں کو، بچی ہے تو ان کے بچہ نہیں ہوا تو اسی کو بچے والے یعنی لڑکے والے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، تو اس کی وہ ہیبٹ بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں بڑے ہو کر بھی وہ وہی پہنتی ہے کہ مجھے عادت ہی نہیں، میرے ماں باپ نے نہیں ڈالی تو بھیا مجھے نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا؟ میں مطلب جو لڑکیوں کے کپڑے ہوتے ہیں وہ میں نہیں پہنتی ہوں، میں صرف لڑکوں والے ہی کپڑے پہنتی ہوں، بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا ساتھیوں، ایک ہم سے ملنے بھی آئی تھی، ہم نے
ہم سے مطلب یہاں ہمارے مکتب میں بھی آئی تھی ملنے, تو وہ تھی لڑکی لیکن وہ لڑکا بنی ہوئی تھی, بالکل بالکل لڑکا بنی ہوئی تھی ساتھیوں, اللہ اکبر. بلکہ ان کی آواز, ان کے ڈریسنگ کے حساب سے ان کی آواز بھی لڑکوں جیسی ہو گئی تھی. ہاں, ہیئر ان کے بالکل سیم ایسے ہی, انہوں نے شرٹس پہنی ہوئی اور انہوں نے جینس پہنی ہوئی تھی اور شوز ایسے ہی بالکل, ہے نا. تو کیا تھا, آواز بھی ایسی ہو گئی, اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی لیے کیا کرنا ہے آپ نے, اس چیز کا خیال رکھنا ہے, ہاں لباس کا خیال رکھنا ہے, پھر ان کو حیا اور پردے کی تعلیم اور تاکید کرنی ہے, اور لڑکا ہے تو بھی کہ ان کو کہیں وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں, اور کیا کرنا ہے, اپنی نظروں کو نیچا کر لیں. اور آگے پوائنٹ آئے گا, ایک بہت اہم ہے, دھیان سے سنیے گا انشاءاللہ. اب یہ دیکھیں 5th پوائنٹ ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک جگہ کھیلنے نہ دیں. ٹھیک ہے, یہ نہ کہیے, یہ نہ سوچیے کہ تو چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں, کیا ہوا چھوٹے ہیں کھیلنے دیجیے, نہیں. آج کل فتنے کا دور ہے, موبائل کا دور ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ریلز پر غلط ویڈیوز بنا رہے ہیں, وہ آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں, تو بچے ساتھ میں کھیلیں گے تو اللہ نہ کرے وہ کام کر لیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے آپ سمجھدار ہیں, آپ سمجھ رہے ہوں گی بات کو, تو اسی لیے ان کو نہیں ساتھ کھیلنے دینا ہے ساتھیوں. ٹھیک ہے, لڑکی لڑکیوں کے ساتھ, لڑکے لڑکوں کے ساتھ کھیلیں تو زیادہ بہتر ہے. 6 پوائنٹ ہے, دیکھیں یہاں پر, بچوں کو جھوٹے وعدے نہ دیں. ٹھیک ہے, بچوں کو کیا کرنا ہے, جھوٹے وعدے نہیں دینے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر آئیے, ہاں لیجیے ہم آپ کو کچھ دیتے ہیں, اب وہ بچہ آ جاتا ہے لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا, ہم نے ان کو صرف بلانا ہوتا ہے, تو کیا ہوا وہاں پر آپ نے جھوٹا وعدہ بھی کیا اور کچھ مطلب ان کو دھوکا بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں وہ ایسے ہی کیپچر کرتے ہیں ساتھیوں, بڑے ہو کر وہ وہی کرنے والے ہیں. تو بچوں کو جھوٹے وعدے بھی نہ دیں, ہاں دھوکا بھی نہ سکھائیں, جھوٹ بھی نہ سکھائیں, ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. 7 پوائنٹ ہے, بچوں کو بزدل نہ بنائیں, صرف اللہ سے ہی ڈرنے والا بنائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ, بچوں کو بزدل نہیں بنانا ہے, ہاں کہ بھوت ہے وہاں پر, یہ چڑیل ہے وہاں پر, ایسے ڈرا دیتے ہیں بچوں کو, ایسے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, صرف کیا کرنا ہے, اللہ سے ڈرانا ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ سے ڈریں. اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے, کیونکہ آپ کا رب آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, دیکھیں اللہ کے لیے نا بچوں کے دل میں خوف نہیں ڈالنا ساتھیوں, ہاں نہیں تو وہ کہیں گے کہ اللہ ایسا ہے, اللہ مارتا ہے, اللہ پیٹتا ہے, اللہ ایسے کرتا ہے, اللہ یہ کر دے گا. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے, اللہ کے مطلب بچوں کی نظروں میں اللہ کو نعوذ باللہ ظالم نہیں بنانا, کیونکہ ہمارا رب ظالم نہیں, مہربان ہے, رحمان ہے. ان کو ان کی رحمانیت ہی بتانی ہے کہ آپ کا رب کیسا رحمان ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو کہنا ہے کہ دیکھو آپ کا رب نے آپ کو چاکلیٹ دی ہے, ٹافی دی ہے, اتنے اچھے کپڑے دیے, اتنے اچھے ٹوائز دیے ہیں, اتنا سب کچھ دیا ہے, دیکھو آپ کا رب آپ سے کتنی محبت کرتا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. ہاں, تو یہ چیزیں بتائیے تاکہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت ہو, محبت ہو. تو یہ کہیے گا کہ یہ نہیں کہ آپ گناہ کرو گے یہ ہو جائے گا جہنم میں, یہ ہوگا, یہ بھی کہنا ہے سچویشن کے حساب سے, لیکن زیادہ تر آپ کہیے کہ دیکھو جو رب آپ کو اتنا کچھ دے رہا ہے, اتنی محبت کرتا ہے, آپ اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا, ہے نا, پھر آپ کو چاکلیٹس نہیں ملیں گے, ٹوائز نہیں ملیں گے. ایسے کہہ کر آپ ان کو سمجھائیے, تو پھر کیا ہوگا انشاءاللہ, صرف اللہ سے ڈرانا ہے تاکہ اللہ کی ناراضگی سے وہ ڈریں, باقی کسی چیز سے نہیں ڈرانا, بچوں کو بزدل نہیں بنانا ہے ساتھیوں. ٹھیک ہے, ایک ہمت والا باہمت انسان بنانا ہے انشاءاللہ تعالی, چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ بچہ ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, بلند حوصلے ہونے چاہیے بچوں کے, بزدل نہیں. 8 پوائنٹ ہے یہاں پر کہ بچوں کو بری صحبتوں سے دور رکھیں. ٹھیک ہے, اور صحبت آپ کو پتا ہے کتنی بڑی بات ہے نا, کہ بری صحبت کا بھی کیسا اثر ہوتا ہے اور اچھی صحبت کا بھی کیسا اثر ہوتا ہے, کہ اگر ہم مشک کی دکان میں ہیں, مشک نہ لگایا نہ خریدا, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, صرف کیا ہوا, بیٹھ گئی جا کر تو معطر ہو گئے نا خوشبو سے, الحمدللہ ساتھیوں. تو اچھی صحبت کا ایسا ہی اثر ہے, نہیں بیٹھ رہے ہیں لیکن صحبت اچھی ہے, ان پر اللہ کی رحمت آ رہی ہے, تو انشاءاللہ ہم پر بھی آئے گی. اور بری صحبت کی کوئلے کی کان میں آپ کان میں بیٹھ جائیں جا کر آپ, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, وہاں پر آپ کوئلہ یوز نہیں کر رہے, چھیڑ نہیں رہے, کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہو رہا ہے, آپ دھوئیں سے معطر, یا آگ کے پاس بیٹھ رہے ہیں, دھوئیں سے معطر ہو ہی جائیں گے, ہے نا, آپ کے اندر دھوئیں کی آئے گی ضرور, ہے نا, چاہے آپ اس کو یوز نہیں کر رہے. تو ایسی بری صحبت کی بات ہوتی ہے کہ اگر بری صحبت میں بیٹھیں گے تو ضرور ہم اس سے بھی معطر ہوں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو دیکھیں اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے کہ اچھے بچے ہیں, نمازی بچے ہیں, اور سچ بولنے والے بچے ہیں, نیک بچے ہیں, ٹی وی نہیں دیکھتے, گانے نہیں سنتے, فون کا اچھا استعمال کرتے ہیں, ان کے ماں باپ نے ان کی اچھی تربیت کر رکھی ہے, تو انہی بچوں کے پاس آپ اپنے بچوں کو بیٹھنے دیں. باقی نہیں تو بری صحبت ہے تو ان کو دور رکھیے پلیز. ٹھیک ہے, اب دیکھیں 9 پوائنٹ ہے یہاں پر کہ بچوں کی ہر ضد پوری نہ کریں. ٹھیک ہے,
اس سے بچے باغی بن جاتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی ہم کرتے جا رہے ہیں، ہر بات ان کی مان رہے ہیں، ہاں کتابیں ہیں، بڑے ہو کر کیا ہوگا کہ وہ کیا ہو جائیں گے، باغی ہو جائیں گے. پھر آپ ان کے سامنے اپنی رائے رکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ بہتر ہے، یہ بہتر نہیں ہے، تو وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ آپ نے وہ ان کی عادت نہیں بنائی ہے جو بچپن سے بنانی تھی. تو اسی لیے چاہے وہ روئیں دھوئیں کچھ بھی کریں، آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے وہی ان کو دلائیں. ہر ضد بالکل پوری نہ کی جائے، ٹھیک ہے، نہیں تو وہ باغی ہو جائیں گے، بغاوت پہ ایک دن اتر جائیں گے. آپ کے ہاتھ میں ہے ساتھی. اور دیکھیں اب ہے 10 پوائنٹ یہاں پر، مار پیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، بار بار مارنے ڈانٹنے اور کسی بات کو بار بار کہنے سے بچے بے حیا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دھیان رکھنا ہے یہاں پر. بہت سی مائیں سوچتی ہیں نا کہ بس مارے پیٹے خوب ہے نا، اب یہ کیا ہوگا، یہ بات مانے گا، ایسا نہیں ہے. محبت سب چیز کرا دیتی ہے ساتھیوں. تو محبت سے تو دیکھیں کچھ بھی انسان کرا سکتا ہے، تو بس اسی لیے محبت سے ہی سمجھانا ہے. حالانکہ یہ بھی نہیں ہے بالکل کہ مارنا نہیں ہے، جائز بات میں آگے بتاؤں گی انشاءاللہ میں آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کو فی الحال یہ سمجھیے کہ یہاں پر مار پیٹ نہ کریں. فی الحال پوائنٹ یہ ہے کہ مار پیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، اور بہت سی مائیں ہم نے دیکھی کہ بہت زیادہ مار پیٹ کرتی ہیں، بہت ہی زیادہ کرتی ہیں. تو دیکھیے پھر بچے کیا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ بدتمیز ہو جاتے ہیں ساتھیوں، ہے نا. اور مائیں سوچتی ہیں کہ یہ ایسے سدھر جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، وہ اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں. ہاں، اور پھر دیکھیے اللہ کی نظر میں بھی ہم ظالم نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ظالم کو معاف نہیں کرے گا، ناپسند کرتا ہے نا. اور کیا ہے، بار بار مارنے اور ڈانٹنے اور کسی بات کو بار بار کہنے سے بچے بے حیا ہو جاتے ہیں. ہاں، ہوتا ہے نا کہ یہ چیز نہ کریں، یہ کر لیں، یہ نہ کریں، یہ کریں، ہر وقت ہم پیچھے پڑے رہیں گے، ڈانٹتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، تو وہ اور زیادہ بے حیا ہو جائیں گے. تو اسی لیے محبت سے، پیار سے، سلیقے سے، طریقے سے آپ سمجھائیں، انشاءاللہ بچے سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں. تو یہ ہمارے 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ. آج انشاءاللہ آج رات ہی آپ سب نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو 5 پوائنٹ بالکل سکھانے ہیں بیٹھ کر انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے ساتھیوں. باقی اور روز آپ کو یہ سبق ملتا رہے گا، روز اس پر عمل کرتے رہیں، کراتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے ساتھیوں. چلیے الحمدللہ ہمارا درس کمپلیٹ ہوا.